اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 تک کیا تھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو لاسٹ ہم نے آیت پڑھی، یہ ساری آیتیں احکامات کی صورت میں ہمارے پاس آتی ہیں، اور ان سب میں سے ہم کو پوائنٹس لینے چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں، 15 منٹس 14 منٹس 13 منٹس، اس سے زیادہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ سورہ بقرہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک ایک دو دو آیت بھی اگر ہم لیتے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے ہم لوگ گریب کر سکیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات ہیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس کو اچھی طریقے سے۔ تو دیکھیں سننے کے بعد بھی آپ لوگ اس کے نوٹس بنائیں، اس کو خود بھی غور و فکر کریں، آپ کو انشاءاللہ ظاہر ہے بہت اچھے، مجھ سے بھی بہت اچھے پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ہر ایک کے پاس اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے اور ایک پوائنٹس ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہترین پوائنٹس نصیب کریں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو لاسٹ ہم نے 172 میں پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو رزق دیا تم کو اللہ نے، وشکروا لی، اس پر ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ یہاں پر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیا ہے؟ وشکروا لی، یعنی کھاؤ تو پہلے بھی آیا، آپ نے آیت دیکھی تھی جب اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ، حلال پاکیزہ کھاؤ، لیکن یہاں پر آ رہی ہے قدر بھی کرو اللہ کی۔ اس سے ایک اور بھی سینس ملتی ہے کہ جو بھی ہمیں پالنے والا ہے اللہ رب العالمین، وہ ہم کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ مجھ سے اور آپ سے صرف یہ مانگتے ہیں کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، اللہ کی کتاب کو غور و فکر کرو، اور اللہ نے جو اس میں احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرو۔ اور ایسی کوئی بہت زیادہ مشکل کتاب نہیں ہے کہ جس پر میں اور آپ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اصل میں ابھی ہمیں اس لیے بھی مشکل لگتی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے دنیا کو بہت عرصے اپنے اوپر بہت طاری کیا ہوا ہے نا، تو ہماری وہ عادتیں نکلتے نکلتے ہمارا بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھو تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے ہو۔ آج بھی لوگ ہیں، اور پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو لوگوں کی مثالیں دی اس قرآن سے کہ اتنے مشکل دور میں کہ جب آپ کو حق پر چلنا کتنا مشکل ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی لوگ نبیوں کے ساتھ چلے، اور نبیوں کے جانے کے بعد بھی وہ حق پر رہے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بات کی اس قرآن میں۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا آیت آتی ہے وہ دیکھیں، ابھی میرے ذہن سے نکل گئی ہے۔ ہاں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں آزماتے اللہ، لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے ہی مطابق دیتے ہیں تکلیف۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آزماتے ہیں یا آزمائش کی بات آ رہی ہے، یا جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی بات آ رہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں نا، وہ ایسے ہیں کہ انسان اس پہ پورا اتر سکتا ہے۔ جیسے آپ اس کی مثال لے لو نا کہ 30 دن کے روزے، ہم 30 دن سے زیادہ روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری حیثیت کو دیکھ کر ہم کو 30 دن کے روزے اللہ نے آرڈر کیے رکھنے کو، یعنی مہینے کے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھو تو نمازیں 5 ہیں، لیکن اللہ نے تہجد ہم پر فرض نہیں کی، اس لیے کہ ہم تہجد میں مشکل ہوتا ہے اٹھنا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں ایکسپلین کیا کہ مشکل ہے رات کا اٹھنا، لیکن اللہ کو پسند ہے تو میں اور آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پر فرض نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اعتکاف فرض نہیں کیا، لیکن کرنا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ کر چیزیں کرتے ہیں، مطلب اللہ اپنے بندے کو زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے ہم کو وہ احکامات دیے ہیں جس پر میں اور آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی ہم عمل نہیں کر رہے نا آج، تو یہ ہماری نالائکی ہے، ہماری اللہ سے پیار کی کمی ہے، ہماری اس دنیا سے لگاؤ زیادہ ہے اس کی، اسی وجہ سے ہمارے اندر یہ برائیاں آئی ہیں۔ ہمیں آخرت کے اس دن سے کوئی خاص محبت یا اس دن کا کوئی خاص انتظار نہیں ہے نا، اسی لیے ہمارے اندر یہ برائیاں آئی ہیں۔
ہے نا؟ تو آپ دیکھو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قدر کرو اللہ کی، کہ جس نے تمہیں اتنا سب کچھ دیا. یعنی اللہ چاہتے تو میرے اور آپ کے لیے اتنے کھانے کی اتنی الگ الگ چیزیں رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اتنے خوبصورت مقامات رکھنے کی کیا ضرورت تھی، بچے بھی خوشی کے لیے دینے کی کیا ضرورت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس آزمائش میں بھی، ایگزام کے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو فن بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو چاہتے ہو کرو، لیکن باؤنڈریز کراس نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں دے دی ہیں. اس کی لمٹس میں رہو، جو چاہتے ہو کرو، لیکن لمٹس کو کراس نہیں کرنا. اور ایک بات تو ہے ہی کہ دنیا میں بہت زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے، جو کہ ہم سب کا افسوس کے ساتھ لگ چکا ہے. ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ ہمارا دل اس دنیا سے نکال دیجئے. اگر قدر کرو اللہ کی، یعنی اللہ کا حکم مانو. میں تو اس کو اسی طرح لوں گی کہ قدر کرو یعنی اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کی کتاب سے عمل کرو. ان کن تم، اگر ہو تم، ایاہو تعبدون، اگر صرف اسی کی. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پرومیننٹ کروایا کہ صرف اسی کی ایاہو. جیسے سورہ فاتحہ میں آتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں اور صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں. اس میں بھی اللہ نے میک شیور کیا کہ وہاں پر صرف واحد کی بات آئے کہ اللہ ہم صرف آپ سے مانگتے ہیں اور آپ کی ہی صرف ہم عبادت کرتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی اللہ فوکس کروا رہے ہیں کہ ایاہو، صرف اسی اللہ کی تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، یعنی ایک اللہ کی. اگر تم قدر کب کرو گے تمہیں واقعی اللہ سے پیار ہوگا. تم ایک اللہ کو اگر واقعی مانتے ہوگے نا تو اس کی کتاب پر ضرور عمل کرو گے. اس زمانے میں بھی کیا پرابلم تھی کہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. انہوں نے کہا ہم تو اپنے بابا اور اجداد کے دین پر ہی چلیں گے. ان کے ٹیچرز ان کو شریک کرتے تھے، باپ داداؤں کو شریک کرتے تھے، ان کے حکم مانتے تھے، نبیوں کے نام لے آتے تھے. سب شرک ہے نا. اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم پر چلو گے تو وہ سب شرک میں آتا ہے، چاہے وہ نبی کا نام ہو. لیکن نبی اس میں خود انکلوڈ نہیں ہے، استغفر اللہ، وہ بول کے نہیں گئے کہ یہ کام کرو. لوگوں نے پیچھے سے ان کے نام کے ساتھ دین بنایا. تو یہی آپ دیکھ لو کہ آج کے زمانے میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ تابعین کا نام ہے، صحاباؤں کا نام ہے، استغفر اللہ، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. حنفی، شافی، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے نام ہیں، بخاری کے نام ہیں. میں تو بالکل نہیں مانتی کہ ان لوگوں نے کہا ہوگا کہ ہماری باتیں قرآن کی ٹکر پڑھ لے آؤ. وہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے اچھی باتیں لوگوں کو سکھائی ہوں گی، لوگوں نے ان کے نام کو بھی مس یوز کیا ہوگا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی مس یوز کیا ہوگا. تو ہر زمانے میں صرف اللہ لوگوں کو کافی نہیں ہوتے، ان کو ساتھ میں دوسرے چیلے بھی چاہیے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا کام بنانے کے لیے ہم کو ان سب کی بھی ضرورت ہے اللہ کے سوا. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بڑے کے پاس پہنچنا ہوتا ہے تو آپ کو نیچے والے لوگوں سے دوستیاں کرنی پڑتی ہیں. یہ اللہ ہے. اللہ کے لیے مثالیں نہیں بنایا کرو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اور اللہ تو میرا اور آپ کا رشتہ اپنے آپ سے اتنا مضبوط کرتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان سے کہیں میں قریب ہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنے ہمارے پیارے نبی کہ اللہ اگر ان کو بیچ میں لے بھی آتے نا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے ڈائریکٹ کنیکشن رکھا. اللہ کوئی شخصیت پرستی چاہتے ہی نہیں تھے. اللہ صرف اپنی اور بندے کی ڈائریکٹ محبت چاہتے ہیں. لیکن ہم ضرور کسی کو بیچ میں لانا ہوتا ہے. ہمیں لوگوں کے صدقے دینے اچھے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے معاف کر دو، اس کے صدقے معاف کر دو. بھائی اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ کیوں رشتے کو بیچ میں سے ختم کرتے ہو؟ اللہ سنتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. پھر بھی آپ کو تیسرا بندہ چاہیے. اسی طرح عبادت کے لیے بھی جب اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ واضح ہے، یہ آسان ہے، یہ ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں، عالموں سے پوچھوں، فتوے لے لوں اور بڑوں سے پوچھ لوں، آباء و اجداد کے دین پر چل لوں. کنفیوز ہو جاتے ہیں اگر نبی کے نام سے کوئی بات آئے. اتنا ٹرسٹ نہیں ہے ہم کو نبیوں پر کہ نبی اللہ کے سوا کچھ بول ہی نہیں سکتے. تو جو اللہ کی کتاب میں ہے وہی نبی نے بھی بتایا ہوگا. لیکن ہم سب کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے،
کیا کنفیوژن ہے، کیا یا تو اللہ سے رشتے کی ہماری بہت دوری ہے کہ ہمیں کوئی ٹرسٹ لیول ہی نہیں ہے ہمارا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ویسے ہم ہر چیز میں اللہ 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 کرتے ہیں، لیکن ٹرسٹ لیول نہیں ہے۔ ایک سامنے والا بندہ مجھے کہہ دے گا نا کہ یار کچھ نہیں ہوتا، سب صحیح ہو جائے گا، تو مجھے پھر بھی ہمت آ جاتی ہے۔ لیکن میں اگر کہوں گی کہ حسبی اللہ، اللہ مجھے آپ کافی ہو، تو میں چاہتی ہوں یہ پڑھنے سے مجھ میں وہ ہمت آئے، میں محسوس کروں اندر تک کہ اللہ آپ میرے ساتھ ہو۔ یہ ہونا چاہیے اللہ سے رشتہ، تو وہ اللہ چاہتے ہیں۔ پھر اللہ نے کلیئر کیا آیت نمبر 73 میں، انما حرم علیکم المیتۃ۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا حرام کیا، بے شک حرام کیا تم پر میتۃ یعنی مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، لحم کہتے ہیں گوشت کو، خنزیر سور کو، اور وما اہل بھی، اور جو اہل پکارا گیا ہو بھی اس پر، لغیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام۔ یہ جو نظر کرتے ہیں نا کہ امام حسین، امام حسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ، ان کی نظر اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ کسی اور کے نام سے اگر کوئی چیز ہوئی ہو، جو پکارا گیا ہو اس پر نام کسی اور کا، یعنی کسی لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نیازیں جو کرتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے، وہ کھانا حرام ہے۔ آپ کیوں اللہ کے سوا کسی کے لیے نیازیں کرو گے؟ کیونکہ صرف اللہ ہی تو حی القیوم ہے، اور کون ہے حی القیوم جو آپ اس کے نام کی نیازیں کرتے ہو؟ اللہ کے نام سے بانٹو نا لوگوں کو، تو قبول ہوگا۔ قبول کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی شرک کا عنصر ہے۔ اس پہ کسی اور کا نام پکارا کیوں اللہ کے سوا؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ تو اگر لوگوں کو ہم منع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ نظروں کے کھانے ہم نہیں کھا سکتے، تو لوگ برا مانتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت آتی ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے ہو۔ جیسے محرم میں حلیم ہے، اور یہ وہ پتہ نہیں اور کسی دنوں میں کیا کیا کیا، آپ کہتے ہو اب کھانا کیا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو؟ نہیں، اتنا تم سیکریفائز کر سکتے ہیں نا کہ جب تم نے بنایا ہی نہیں اللہ کے نام پر، کسی اور کا نام لیا، تو ہم کیوں کھائیں؟ ہم نہیں کھا سکتے۔ لیکن اللہ آگے دیکھیں کہہ رہے ہیں فمن اضطر، پر جو کوئی مصیبت میں آ جائے، غیر باغن، باغی نہیں ہو کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کو دل چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہے چلو نا کوئی بات نہیں، اس نے لائٹ لیا ہے، نہیں، واقعی مشکل میں آ جائے، ولا عادن، باغی نہیں ہو، ولا عادن، اور سرکش بھی نہیں ہو، فلا اثم علیہ، بس نہیں کوئی گناہ اس پر۔ دیکھیں کوئی چیز جائز کرنی ہوتی ہے نا، وہ بھی اللہ قرآن سے ہی بتاتے ہیں کہ ویسے تو وہ حرام ہے، مگر کوئی مشکل میں آ جائے، بہت مشکل، پتہ ہی کیسی مشکل ہوتی ہے کہ جب موت کے لالے پڑ رہے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں مل رہا ہو، جنگلوں میں کوئی کھو گیا ہو، اور کچھ بھی نہیں ہو، اور مرنے والی حالت ہو رہی ہو، تب آپ کھا سکتے ہو۔ اور یہ سب کو اپنا اپنا پتہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں باغی نہ ہو، سرکش نہ ہو کہ مزے کے لیے کھا لے کہ ہائے مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، کچھ نہیں ملا تو مر جاؤں گی، اللہ کیا ہوگا میرا، یا باہر میں ملکوں میں رہ رہی ہوں تو میں اب کہاں ہوٹلیں ڈھونڈنے جاؤں، مجھے تو مشکل ہو رہی ہے، کھا لوں تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں، پرابلم آئے گی، کیونکہ آپ گھر میں کھا لو۔ اگر باہر یہ مشکل ہو رہی ہے، آپ کچھ بھی کر لو، لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں کس طرح سے رہوں، یہاں تو ہر چیز ایسی ہے، سب مل جاتا ہے، سب مل جاتا ہے، اور اگر آپ ایسے ایریا میں ہو کہ نہیں ملتا تو آپ گھر میں کھاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی واقعی مشکل میں پھنس جائے، موت کی مشکل آ جائے، تو وہ باغی ہو، باغی بھی نہ ہو اور سرکش بھی نہ ہو، فلا اثم علیہ، بس نہیں کوئی گناہ اس پر۔ دیکھیں اللہ کتنے رحیم ہے نا، اور اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ زندگی کتنی عزیز ہے۔ اللہ کو ایسی خودکشیاں کہتے ہیں نا کہ کہاں لکھا ہے کہ خودکشی حرام ہے؟ تو آپ دیکھو جب اتنی مصیبت آ جائے، جان کے لالے پڑ جائے، تو اللہ نے حرام چیز کو بھی بول دیا کہ کھا لو، زندگی بچاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں تلوار کی نوک پہ کچھ بولے کہ لا الہ الا اللہ کی نفی کر دو، تو اس وقت ٹائم بینگ کر دو، تم سرکش نہیں ہو، باغی نہیں ہو، اس صورت میں تم کر سکتے ہو، اور جب امن میں آ جاؤ، جب یعنی تمہارے اوپر سے وہ مشکل کٹ جائے، تو پھر صحیح ہو جاؤ۔ یعنی اللہ جان کی حفاظت کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ خودکشی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ منع ہے، کیونکہ یہ آیتیں ہم کو ملتی ہیں کہ جان کتنی امپورٹنٹ ہے بچانا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا اثم علیہ، پس نہیں کوئی گناہ اس پر اگر وہ بہت مشکل میں ہو، سرکشی نہ ہو اس کے دل میں، باغی نہ ہو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ واقعی بہت مہربان ہے ہماری ذات پر۔ اللہ نے ایک ایک چیز قرآن میں ایکسپلین کر دی۔ دیکھیں یہ بھی مجھے اور آپ کو کسی سے فتویٰ لینے نہیں جانا پڑ رہا کہ میں کیا مشکل میں ہو جاؤں، بہت مشکل میں ہوں تو کھا سکتی ہوں۔ اللہ نے خود ہی ہم کو یہاں پر ایکسپلین کر دیا، اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن کمپلیٹ ہے، مکمل کتاب ہے اگر ہم اس پر ٹرسٹ کریں تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحمت کریں، اپنی خاص رحمت کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔